اللہ کے نام صرف 99 نہیں بے شمار ہیں۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہمارا خالق بہت قوتوں والا ہے، بہت طاقتوں والا ہے، اور جو چاہے کر لے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، تو پھر اس سے ڈرنا چاہیے نا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ایسے نام ہیں کہ ان کو کوئی یاد کرے تو جنت میں جائے گا۔ 99 نام یاد کرنے سے جنت میں جائے گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو ترمذی شریف کی حدیث میں 99 جمع کیے گئے ہیں وہ راوی نے جمع کیے ہیں، ان میں سے سارے ثابت نہیں ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح ثابت شدہ جمع کیے ہیں القواعد المثلیٰ میں، اور لوگوں نے بھی جمع کیے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نام صرف 99 نہیں بے شمار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، جو شخص یہ دعا پڑھے گا نہ صرف اللہ تعالیٰ اس کا غم دور کر دے گا، بلکہ جتنا گہرا غم تھا اتنی اونچی خوشی عطا فرمائے گا، اس کے غم کو خوشی کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ وہ دعا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک۔ یا اللہ میں تیرے سارے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جو آپ نے اپنے نام خود رکھے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، جتنے آپ نے قرآن میں نازل کیے ہیں ان کا واسطہ دیتا ہوں، او علمتہ احد من خلقک، یا اللہ کسی چہیتے بندے کو جو تو نے نام سکھائے ہیں میں ان کا بھی واسطہ دیتا ہوں، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اللہ تیرے وہ نام جو تو نے آج تک کسی کو نہیں بتائے میں اس کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کے نام بہت ہیں، ان میں سے 99 یاد کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ اگلی بات یہ کہ 99 یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ زبانی یاد بھی کرے، ان کا معنی بھی سمجھے، ان کے تقاضے بھی پورے کرے، ان پر ایمان بھی لائے۔ تقاضے کیسے پورے کرنے ہیں؟ مثلا آپ نے نام اللہ کا القدیر، القہار، الجبار سنا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ بڑا جبار ہے اور بڑا قہار غالب ہے، اس کے آگے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس پر عمل یہ ہے کہ مجھے ڈرنا چاہیے اس سے۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایک گروہ ہے وہ بندے اغوا کر رہا ہے، ہاں تو لوگ ڈر جاتے ہیں نا، ڈر جاتے ہیں نا۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہمارا خالق بہت قوتوں والا ہے، بہت طاقتوں والا ہے، اور جو چاہے کر لے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، تو پھر اس سے ڈرنا چاہیے نا۔ جب آپ سنیں کہ اللہ رحمان اور رحیم اور رؤوف ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہو جائے انسان، اور نا امیدیاں اور مایوسیاں اس کی ختم ہو جائیں، یہ اس کے نام کا تقاضا ہے۔ جب رب ذوالجلال وہاب ہے، رزاق ہے، تو پھر جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی، جو غریب ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھ لینی چاہیے کہ وہ دینے والا ہے، مجھے بھی دے گا۔ تو اللہ کے ناموں کو یاد کرنا، ان کا مطلب سمجھنا، اور ان کے تقاضے یہ ہیں جو میں نے بتائے، اور ان پر عمل کرنا۔ عمل بھی یہی ہے کہ اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں رکھی جائیں، اس پہ توکل کیا جائے اور اس سے خوف کھایا جائے،
اور رب ذوالجلال والاکرام کا تقوی انسان اپنا لے، یہ اس کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ کی تعریف ہے، اور جتنی بڑی مصیبت ہو اتنے زیادہ واسطے دو اللہ کو، اس کے ناموں کے، اس کی صفات کے۔ اگر آپ کے واسطے کم پڑ گئے اور وہ تکلیف آپ کی بڑی تھی تو پھر کمزوری آ جائے گی، پھر اس کے قبول ہونے کا چانس کم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے رب کی تعریف کے اور اللہ کے واسطے، اس کے ناموں کے اور اس کی صفات کے بہت زیادہ ہو گئے تو پھر آپ کی تکلیف جلدی رفع ہونے کی زیادہ امید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی۔ سفارشیں دو طرح کی ہوں گی، ایک شفاعت کبریٰ ہے، ایک صغریٰ ہے۔ ساری کائنات آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، ابا جان حساب شروع نہیں ہو رہا، اللہ سے فرمائیے حساب شروع کر دے۔ وہ کہیں گے اللہ نے مجھے کہا تھا یہ درخت کے قریب نہیں جانا اور میں نے بات نہیں مانی، اس لیے میں تو بھائی ڈرتا ہوں اللہ مجھے ہی نہ پوچھ لے کہ تو نے کیوں نہیں مانی۔ آپ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے میں نے بیٹے کی سفارش کر دی تھی، میں بھی نہیں کروں گا۔ آپ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے میں نے بیوی کو بہن کہہ دیا تھا۔ آپ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ اور عیسیٰ بھی عذر کر لیں گے اور سفارش کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور وہ کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو فرمایا میں کہوں گا آنا لہا، ہاں میرا کوئی عذر نہیں، میں یہ کام کروں گا، اور میں رب کے دربار میں جاؤں گا، سجدے پڑھ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوگا، سب انبیاء یہ کہیں گے آج اللہ اتنا غضبناک ہے جتنا کبھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہت بڑے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی تعریف کے وہ کلمات، اپنے وہ نام بتائے گا، اپنے وہ کلمات بتائے گا جس سے وہ مخصوص پیک کا غصہ اللہ تعالیٰ کا ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وہ نام یا وہ صفات یا وہ ثنا اللہ نے مجھے ابھی نہیں بتائی، اس موقع پر بتائے گا، میں وہ مخصوص الفاظ اللہ کے ادا کروں گا، اللہ کا غصہ کافور ہو جائے گا، اور اللہ فرمائے گا ارفع راسک، سر اٹھاؤ، سل تعطیٰ، مانگو میں دیتا ہوں، واشفع تشفع، سفارش کریں میں سفارش ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو جتنا غصہ زیادہ، جتنی مصیبت زیادہ، اتنی تعریفیں زیادہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں، علماء کا قول ہے کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعا ہے مانگنا یا اللہ روٹی دے دے، یا اللہ بجلی کے بل بہت آ گئے، اور ایک دعا ہے کہ بس تعریفیں کرتے چلے جاؤ رب کی، مانگو بھی اور تعریفیں بھی بہت زیادہ کرو۔ یہ تعریفیں بھی اللہ کی دعا ہی کا حصہ ہیں، جتنی زیادہ تعریف ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے دعا کو قبول کرنے کے چانس بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں نماز میں بھی بہت زیادہ تعریفیں سکھائی گئی ہیں۔ دیکھو نا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، یا اللہ تیری بزرگی بڑی بلند ہے، تیرا نام بڑا بابرکت ہے، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ساری تعریفیں ہیں ہی تیری، سبحان ربی العظیم، تو بڑا عظیم ہے، تو بڑا اعلیٰ ہے، التحیات للہ والصلوات، ہر قسم کی تعریفیں تیری ہیں، یہ تعریفیں ہی تعریفیں ہیں۔ تو ہمیں یہ تعریفیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر ہمیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق دے۔ میں اگر تعریفی کلمات اور دعاؤں کی طرف چلا جاؤں تو یہ اتنا لمبا موضوع ہے، اگر آپ چاہیں تو میں دو دعائیں بتا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ملء السماوات والارض، یا اللہ تیری اتنی تعریفیں جس سے زمین و آسمان بھر جائیں۔ زمین و آسمان تو پھر چھوٹے بڑھ جائیں گے، ملء ما شئت من شیء بعد،
یا اللہ تیرے علم میں جو بڑے بڑے پیمانے ہیں وہ بھی تیری تعریف سے بھر جائیں۔ اہل الثناء والمجد، ہر قسم کی تعریف کے تو لائق ہے، تیری ذات میں کبھی مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنی بھی کوئی چھلانگ لگا لے، جتنی بھی تعریفوں کے پل باندھ لے، آخر تو اس کا حقدار ہی ٹھہرتا ہے، مبالغہ نہیں ہوتا۔ احق ما قال العبد، بندے جو چاہے تعریفیں کرتے جائیں تو اس کا حقدار ہے۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، ہم تیرے سارے کے سارے بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا آپ سجدے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، رکوع اور سجدے کے بیچ میں۔ کتنی تعریفیں ہیں اس میں۔ کبھی آپ دعا مانگتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیری مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ سمندر سے پانی کا ڈول نکالو تو کروڑوں مخلوقات اس میں ہوتی ہیں، ایک پانی کے ڈول میں۔ فضاؤں میں اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے مخلوقات نکلتی ہیں، جتنی تیری مخلوق ہے اتنی تیری تعریف ہے۔ ورضا نفسہ، یا اللہ مخلوق تو پھر محدود ہے، یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنے سے تو راضی ہو جائے۔ وزنت عرشہ، یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنے تیرے عرش کا وزن ہے۔ ومداد کلماتہ، یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنے تیرے کلمات کی روشنائی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کے سمندر والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفذت کلمات اللہ، اگر سارے کائنات کے سمندر ملا لیے جائیں، ان کو 7 گنا بھی کر دیا جائے، اور ساری کائنات کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور یہ روشنائی بھی ختم ہو جائے گی، قلم بھی ٹوٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اتنی تعریف ہے، ہمیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔